ٹیکسی ڈرائیور ان کے محلے کا تھا، اس کے ساتھ وہ اکثر کہیں نہ کہیں جاتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کے ساتھ پارلر جانے والی تھی اور شین آگے کی طرف جھکتے دھیمی آواز میں ڈرائیور سے بولی تھی، انکل وہ آپ کی بیٹی آئی ہوئی ہے نا کل سے بچوں کو لے کر کراچی سے، کل وہ واپس چلی جائے گی، تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آج کا دن بچوں کے ساتھ گزار لیتے؟ اتنی دور سے روز آیا بھی نہیں جاتا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کام تو نہیں چھوڑا جا سکتا، انکل بے چارگی سے بولے۔ انکل یہ کام چھوڑنے کو کون کہہ رہا ہے، میں لے جاتی ہوں آپ کی گاڑی اور پیسے بھی آپ کو پورے ملیں گے۔ نوشی حیرت سے اسے گھور رہی تھی، وہ جانتی تھی اب شین کچھ الٹا سیدھا کرنے والی ہے۔ نہیں بیٹا، ایسے کیسے میں اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتا، اوپر سے یہ گاڑی میرا واحد سہارا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ انکل آپ شین پر شک کر رہے ہیں؟ یاد نہیں میں نے پہلے بھی کئی بار لے جا چکی ہوں آپ کی گاڑی اور صحیح سلامت واپس بھی لے آتی ہوں۔ انکل کی بات سے شین کو دکھ ہوا تھا، لیکن نسیم بہن نے مجھے بولا تھا کہ میں دھیان سے آپ کو لے جاؤں اور واپس لے آؤں، آپ کی شادی ہونے والی ہے اور ایسے میں۔ ارے انکل کچھ نہیں ہوگا، آپ جائیں موج کریں، وہ بھی تو شین عباس تھی۔ شین تو پاگل ہو گئی ہے، نوشی گھبراتے ہوئے بولی۔ اوے مینڈکی، تم چپ کر کے بیٹھو۔ انکل اترے، سچ میں سیمی کو نہیں پتہ چلے گا، اس نے انکل کو نکلوا کر دم لیا۔ اچھا بیٹا دھیان سے، چھٹی ملنے کی خوشی میں تو انکل بھی راضی ہو گئے تھے۔ شین ڈرائیونگ سیٹ پر کیا بیٹھی، گاڑی تو آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دھیرے چلاؤ، مرواؤ گی کیا؟ نوشی چیخی۔ یار کر لیں تو تھوڑی مستی، پھر تو ویسے بھی قید ہو جانا ہے شادی کی زنجیروں میں۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولی، ایک منٹ، یہ کون سی جگہ ہے، بلکہ یہ کون سا پارلر ہے؟ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی رکتے ہوئے نوشین نے پوچھا، یہ جو سامنے اتنا بڑا لکھا ہے آئس کریم پارلر نظر نہیں آ رہا؟ وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے اترنے لگی۔ شین ہم بیوٹی پارلر جانے والے تھے۔ نوشی روحان سی ہوئی۔ کیوں؟ سیمی نے بولا تھا پارلر جاؤں، اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ بیوٹی پارلر جاؤں یا آئس کریم پارلر جاؤں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ شادی کے نزدیک دلہن بیوٹی پارلر ہی جاتی ہے احمق۔ تمہارے ساتھ دماغ کھپانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جا رہی ہوں، آنا ہوا تو آ جانا۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور نوشی اس کے پیچھے بھاگی۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر کے آتا ہوں، فرقان سے کہتے ہوئے ریل کاؤنٹر کی جانب بڑھا۔ کتنے ہوئے بھائی؟ والیٹ نکالتے ہوئے کاؤنٹر بوائے سے بولا، سر آپ بس 2 منٹ یہاں اندر آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میرا موبائل اندر چھٹ گیا ہے، میں آ کر آپ کا بل بناتا ہوں، تب تک آپ یہاں نظر رکھیں۔ عجلت میں کہتے وہ لڑکا اندر کی جانب مڑ گیا اور ریل غصے سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں۔ اس نے سر چٹکا اور کاؤنٹر کی دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ نوشی تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، وہ نوشی سے کہتی کاؤنٹر کی جانب بڑھی، جہاں ریل کاؤنٹر کے اندر کھڑا نیچے گرا اپنا والیٹ اٹھا رہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ شین کے زور سے پکارنے پر وہ اوپر اٹھا۔ تم یہاں بھی پہنچ گئے؟ یہاں تو پکا چوری کر رہے تھے، ورنہ اگر تم چور نہیں ہو تو ہر اس جگہ کیوں جاتے ہو جہاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے کیا تمہاری کمپنی کا دیوالیہ ہو گیا ہے اور اب تم آئس کریم بیچنے لگے ہو؟ یا پھر… وہ کسی کی سنتی نہیں تھی، بس اپنی کہتی تھی، اور ابھی بھی وہ شروع ہو چکی تھی۔ اریل نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور والیٹ جیب میں رکھتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ ہر جگہ کیوں نہیں ہوتی جہاں آپ کو ہونا چاہیے؟ کہاں ہونا چاہیے مجھے؟ وہ ابرو چڑھاتے ہوئے بولی۔ اپنے گھر، تاکہ باقی دنیا آرام سے اپنے کام نمٹا سکے۔ وہ کاؤنٹر پر پیسے پٹکتا آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے اب میں تھکنے لگی تھی، وہ آج مزید بڑھ گیا تھا۔ درگاہ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے اس فقیر کے سامنے چند سکے رکھے، آگے بڑھنے لگی جب وہ گرا کر بولا،
مت پھینک یہاں حیرات کا سکہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلنے والا بھکاری نہیں ہوں میں، جا جا کام کر اپنا جا کے۔ اس کے یوں دہاڑنے پر میرا دل لرز گیا، جب پاس کھڑا ایک شخص بولا، ارے بی بی، یہ فقیر خیرات نہیں لیتا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ اس شخص کے الفاظ میرے اندر بھونچال لے آئے۔ سنا ہے کبھی اس نے بھی کسی سے بھیک مانگی تھی، محبت کی بھیک، معافی کی بھیک، لیکن دینے والی شاید غریب تھی، کچھ بھی نہ دے پائی۔ تب سے یہ یہاں فقیر بنا بیٹھا ہے، سب کی سنتا ہے لیکن اپنے تن کی کوئی خبر نہیں۔ میں پورے وجود کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گری، آنسو متواتر میری جولی میں گر رہے تھے۔ وہ اٹھا اور بنا مجھے دیکھے چل دیا۔ شاید اب وہ عشق کی حدوں سے کہیں آگے نکل گیا تھا، جیسے کچھ سال پہلے میں نکل گئی تھی۔ اس پوری رات میں سو نہیں سکی تھی، دل میں ارادہ کیا کہ کل جا کر اسے منا کر لے آؤں گی، لیکن اگلے دن جب میں وہاں گئی تو ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ شاید وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ جانتی ہو وہ کون تھا؟ وہ فواد رحمان خان تھا، رحمان کمپنیز کا آنر، بہت بڑا بزنس ٹائکون، اپنی زندگی کا آدھا حصہ لندن میں گزارنے والا۔ وہ آج میرے لیے فقیر بنا بیٹھا تھا، اس لڑکی کے لیے جس کو وہ صرف یہ کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ تم میرے لیول کی نہیں ہو، وہ جسے دیکھ کر میں پہلی دفعہ چونکی تھی، وہ جس نے کبھی مجھ جیسے لوگوں سے بات بھی نہ کی تھی۔ کیوں ہمیشہ ایسے لوگوں کا غرور ٹوٹتا ہے، اور اس کا غرور صرف ٹوٹا نہیں تھا، وہ خود پورے کا پورا ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا جب وہ میرے بابا کے ساتھ بزنس ڈیل کرنے آیا تھا۔ بابا نے مجھے اس سے ملوایا تھا، پھر وہ اکثر آتا رہتا تھا۔ ابرار کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی، دور دور سے دیکھتے کب ہم قریب ہوئے پتہ نہیں۔ اسی لیے نظروں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، نہ یہ اٹھائیں، نہ کسی نامحرم کی نظر سے ٹکرائیں، اور نہ کوئی بڑا حادثہ ہو۔ ایک دن اس کی کال آئی اور اس نے بولا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ فواد رحمان خان، سوچ کر ہی اچھا لگتا تھا، سبز آنکھوں والا مغلی شہزادہ۔ ہماری باتیں ہوتی رہیں، ہمارا پیار بڑھتا رہا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ میں جو کبھی ابرار بھائی کا مذاق اڑایا کرتی تھی، وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ 6 مہینے ساتھ گزارنے کے بعد ایک دن اچانک اس نے ایک سوال پوچھا، کیا میں تمہاری زندگی میں پہلا شخص ہوں؟ اعتبار کا ٹوٹنا، دل کا چکنا چور ہونا کیا ہوتا ہے، مجھے آج پتہ چلا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر ہے محبت ایک سے ہی کی جاتی ہے، کیا وہ 6 مہینوں میں مجھے اتنا بھی نہیں جان پایا تھا؟ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے ہی نہیں آخری شخص ہو فواد۔ ٹوٹے دل کے ساتھ میں بمشکل اپنی بات کہہ پائی، مگر اس کے اگلے سوال نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ تو ہمیشہ پیسے والے خوبصورت مرد سے ہی کیوں محبت کی جاتی ہے؟ کیا تم کسی ایسے شخص سے شادی کرنا پسند کرو گی جس کے پاس گھر کے نام پر ایک کمرہ ہو اور وہ 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے کھاتا ہو؟ اس کے سوال نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں بیٹھی رہ گئی، مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد لوٹوں گا، پھر تمہارا جواب سنوں گا۔ جسے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے وہ ایسے ہی جاتا ہے، نہ کوئی جواب سنے، نہ کوئی جواب دیے، بہت سارے سوال چھوڑ کر، تاکہ ہماری باقی پوری زندگی ان سوالوں کو حل کرنے میں گزر جائے۔ مگر میں ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو سچ میں گولڈ ڈگر ہوتی ہیں۔ میں نے پھر اس کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا، اور جب وہ لوٹ کر آیا، میں کسی ایسے شخص کے آنگن میں اتر چکی تھی جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ ابرار بھائی کے منتیں کرنے، بابا کے ہاتھ جوڑنے کے باوجود میں بضد رہی اس شخص سے شادی کرنے پر، کیونکہ اس نے جواب مانگا تھا اور جواب دینا تو ضروری تھا نا۔ اور وہ جو 1 ہفتے کا کہہ کر گیا تھا، 4 سال بعد اچانک آ کر معافی مانگنے لگا۔ کیا اب وقت تھا معافی مانگنے کا؟ شین، تمہارے بابا کے چلے جانے کے بعد میرے بابا سے میرا دکھ نہ دیکھا گیا،
تو وہ بھی دل کے دورے سے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ابرار بھائی نے میری 1000 منت سماجت کی کہ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چل کر رہوں، مگر میں نہ مانی۔ میں اپنی دنیا میں تمہارے ساتھ خوش تھی۔ سیمی ڈائری زور سے بند کرتی وہ چلا اٹھی۔ کیوں چلا رہی ہو شین، کیا ہوا ہے؟ سیمی یہ کیسی سٹوری ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے بولی۔ شین، اینڈ اس کہانی کا ہوتا ہے جس میں 2 لوگ مل جاتے ہیں۔ جس ندی کے کنارے کبھی نہ ملے وہ بہتی رہتی ہے۔ سیمی نے فلک پر اڑتے ہوئے پرندوں کی لمبی ڈار کو مغرب کی جانب پرواز کرتے دیکھا اور پھر لمبی سانس بھری۔ تو اب وہ کہاں ہوگا؟ پتہ نہیں، کہیں ہوگا بھی یا نہیں۔ تجھے پتہ ہے اریل کی آنکھیں بالکل اس جیسی ہیں، اسے دیکھتے ہی لگا جیسے تیرے لیے بنا ہے۔ اور وہ آنکھیں بے وفائی کی علامت ہے۔ تجھے تو بے وفا ملا تھا، تو نے میرے لیے کیوں وہ آنکھیں ڈھونڈ لی سیمی؟ شین نفرت سے بولی۔ نہیں شین، وہ بے وفا نہیں تھا، غلطی میری تھی۔ جب مجھ جیسی لڑکیاں کھلے عام کسی نامحرم سے یوں پیار کریں گی نہ تو انہیں اس کی قیمت ہمیشہ چکانی پڑے گی۔ لیکن تمہاری کہانی مجھ سے بہت الگ ہے۔ تمہیں وہ عزت سے، مان سے اپنا کر لے جا رہا ہے۔ اس نے کبھی تم سے ملنے کی بات کرنے کی یا کبھی بھی کوئی گھٹیا فرمائش نہیں کی۔ اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور اگر اس چپ کے اندر کوئی اور کہانی ہوئی تو، اگر اس کے دل میں کوئی اور ہوئی تو، وہ حقیقت پسند تھی، وہ کسی خوش فہمی یا امید میں نہیں رہتی تھی۔ شیشے کی طرح صاف دل ہے اس کا شین، اور دیکھ لینا اس شیشے پر سب سے پہلے تمہارا ہی عکس اترے گا۔ سیمی، اس سے پہلے کہ تمہارا اریل نامہ شروع ہو جائے مجھے سو جانا چاہیے۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں سنہری سپنے اترنے لگے تھے، وہ خواب جن سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہتی تھی۔ باب نمبر 2، سوز عشق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گہرے سناٹے میں رات کی اس پہر فضا میں گونجتی آواز دل سننے والوں کی روحوں میں اترتی جا رہی تھی۔ بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے وہ 50 سال کا خوبصورت مرد، لبوں پر دھیمی مسکراہٹ، ننگے پاؤں کعبہ کے ٹھنڈے فرش پر چلتا جا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت داڑھی کے بالوں سے ٹپکتا وضو کا پانی اس کے کپڑوں میں جذب ہوئے جا رہا تھا۔ کعبہ کے ٹھنڈے فرش پر اس نے چند محبت کے سجدے ادا کیے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی آنکھیں مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ اس کے چمکتے رخساروں پر آنسو پھسل پھسل کر داڑھی میں گر رہے تھے۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ سجدے میں گرا، اور اب کی بار وہ تب تک سجدے میں جھکا رہا جب تک کہ سورج کی کرنیں نہ نکل آئیں۔ پھر آہستہ سے اٹھا اور کعبہ کے صحن میں جھاڑو دینے لگا۔ یہ تھی اس کی زندگی، جینا اس کو کہتے ہیں، اور وہ جی رہا تھا۔ لاہور میں اس وقت رات ہو چکی تھی، لیکن اریل رحمان کے بنگلے پر گویا دن کا گمان ہو رہا تھا۔ ہر طرف لگی لائٹس کی روشنی پورا لان روشن لگ رہا تھا۔ گیندے کے پھولوں سے سجا سٹیج انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے۔ دھیمے سروں میں آبدہ پروین کی قوالی چل رہی تھی۔ لوگوں کو سافٹ ڈرنک سرو کی جا رہی تھی۔ فرقان نے اریل کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا اور اس کے قریب آتے اس سے لپٹ گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارا دولہا تو کیا لگ رہا ہے؟ انسان ہی لگ رہا ہوں۔ بائی دا وے، تم ابھی آ رہے ہو جبکہ تم جانتے تھے تمہیں یہاں یہ سب دیکھنا ہے۔ اپنی شادی کا کام بھی میں ہی کروں؟ اریل نے اس کے کان کھینچے۔ ارے یار، تم جانتے تو ہو بندے کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ اب دولہے کے ساتھ کھڑا اس کا دوست ہینڈسم تو لگنا چاہیے نا۔ سو بس اسی لیے 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے سیلون میں۔ اوف، اتنا تو کوئی دلہن وقت نہیں لگاتی یار۔ اچھا تم وہ سب چھوڑو نا، میں نے تو ابھی بھابھی کو بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، میں تو جیسے روز دیکھتا ہوں نا، اریل بگڑتے ہوئے بولا۔ تو دیکھ لو نا، یہ نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔ اریل رحمان ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کے لیے اسے پچھتانا پڑے۔ کب تک نہیں دیکھو گے؟ شادی کے دن تو دیکھو گے نا؟ فرقان مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ نہیں، شادی کے 2 دن بعد، وہ جل کر بولا۔ یار میں تو بہت حیران ہوں، اریل رحمان کی شادی اور اتنی پھیکی۔
وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولا، یہ لو، یہ برفی ٹھوسو اور منہ بند رکھو۔ عریل اس کے منہ میں برفی رکھتے اٹھ کر چلا گیا۔ کمال ہے یار، اتنا سڑا ہوا دودھا تو آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ فرقان کندھے اچکا کر رہ گیا، پھر ہاتھ ہلا کر کچھ کالج فرینڈز کی طرف بڑھ گیا۔ نسیم بیگم پورے گھر میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ خوشی سے ان کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے۔ جو خواب انہوں نے کبھی اپنے لیے دیکھے تھے آج وہ پورے ہونے والے تھے، ان کی بیٹی کی زندگی سے۔ صبح سے 50 بار وہ شین کا منہ چوم چکی تھیں۔ کوئی شخص اس ماں باپ کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتا جن کی بیٹی عزت سے بیاہ کر جا رہی ہو۔ دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے اور کندھوں کا بوجھ اتر رہا ہوتا ہے۔ دلہن بنی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ وہ الڑ سی نادان شین، چمکتے سنہری گھنگریالے بالوں والی، بڑی بڑی نیلی آنکھوں والی، وہ بھاگتی دوڑتی شور مچاتی شین آج کتنے سکون سے بیٹھی تھی، کسی کے انتظار میں۔ اسٹیج کی طرف بڑھتے ہوئے عریل نے بس ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن وہ ایک جھلک ایسی تھی جس میں وہ عریل کے دل کے سارے تار چھیڑ گئی تھی، اور شین نے تو نظر ہی نہیں اٹھائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی زندگی میں سب کچھ اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ سیمی جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ چپ چاپ عریل رحمان کی دلہن بن کر اس کے بیڈ پہ آ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور خوشبوؤں میں مہکتا عریل اندر داخل ہوا۔ وہ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے جھک کر جوتے اتارنے لگا۔ آپ بھی چینج کر لیں۔ عریل کے کہنے پر شین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ آواز، یہ تو کچھ جانی پہچانی تھی۔ دھڑ دھڑ حیرتوں کے پہاڑ تو ٹوٹے ہی تھے، ساتھ میں وہ خواب بھی چکنا چور ہوئے جو وہ ابھی ابھی دیکھنا شروع ہوئی تھی۔ تم چور؟ تم یہاں بھی گھس آئے؟ وہ چیخ پڑی۔ جوتے اتارتے عریل کے ہاتھ سا ایک دم ساکت ہوئے۔ وہ بھدکتے ہوئے اس کی جانب پلٹا تو اسے اپنا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ یہ لڑکی اور ساری زندگی کے لیے؟ نو نو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں رہ سکتا۔ میں ابھی اپنے وکیل کو کال کرتا ہوں، ابھی ڈیورس پیپر تیار کرواتا ہوں۔ وہ باقاعدہ موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگاتے ہوئے عریل تک پہنچی۔ ایکسکیوز می مسٹر، یہ کوئی آپ کی بزنس ڈیل نہیں کہ ایک کال کرو اور کینسل ہو جائے، اور نہ ہی میں آپ کی کوئی امپلائی ہوں کہ پہلے ہی دن جاب سے باہر کر دیں۔ وہ عریل کے ہاتھ سے سر چھینتے ہوئے بولی، ہمیشہ شین کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جہاں بھی جاؤں پہلے ہی دن باہر ہو جاتی ہوں۔ جانتے ہو سب سے پہلے میں کہاں سے نکالی گئی تھی؟ اسکول کے پہلے دن صرف اس بات پہ ٹیچر نے پوچھا، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا، مرا ہوا شخص کیا کر سکتا ہے؟ اتنی سی بات کے لیے مجھے بدتمیز کہہ کر اسکول سے نکال دیا گیا۔ ہر جگہ ہر کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا، مگر نہیں، اس بار نہیں۔ میری سیمی بہت خوش ہے اور اس بار میں سیمی کی امیدیں ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا۔ عریل نے اپنا سر واپس لیتے کہا تو شین نے اسے گھورا، تو تم بھاڑ میں جاؤ، میں کون سا تمہارے قدموں میں پڑی تھی کہ مجھ سے شادی کر لوں؟ مجھے بھی نہیں پتا تھا میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن تم نے تو پورے ہوش و حواس میں قبول کیا تھا نا۔ آپ کو شین بنت عباس سے نکاح قبول ہے؟ اف، یہ نام وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ عریل نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ہو گئی ہے تو اب بھگتو۔ تمہیں اگر میرے ساتھ نہیں رہنا تو تم اس روم سے باہر جا سکتے ہو، مگر مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ دندناتی ہوئی اس کے پاس سے گزرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ عریل نے سر ہاتھوں میں تھاما اور بیڈ پر گرا۔ اف، یہ کیا کر دیا عریل؟ ٹھیک کہا تھا فرقان نے، دیکھ لیتا تو ابھی پچھتا نہ رہا ہوتا۔ وہ عشق جو ہے رگ رگ میں بسا ہوا، وہ عشق جو انگ انگ میں ہے رچا ہوا، بتا اس عشق کو کیسے مٹاؤں میں، جس عشق کا رنگ ہے مجھ پہ چڑھا ہوا۔ جانے یہ عشق کا کیسا رنگ چڑھا تھا اس پہ جو آج 20 سال بعد بھی نہیں اترا تھا۔
پچھلے 10 سالوں سے وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا۔ وہ اب زمزم کے چشمے کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا تھا، مگر اس کی پیاس مٹانے والا کوئی چشمہ نہیں پھوٹ رہا تھا۔ حجر اسود سے لپٹ کر وہ اکثر دہاڑے مار مار کر رویا کرتا تھا۔ وہ تپتی ریت پر لیٹا صحرا میں یوں چلاتا تھا کہ اس کی چیخیں جبل اسود کی نوکدار چوٹی پہ بھی سنائی دیتی۔ وہ مدینے کی گلیوں سے یوں روتے ہوئے گزرتا کہ خلیج فارس کے ریڈ سی میں طوفان سے اٹھنے لگتے۔ اس نے زندگی کا آدھا حصہ اللہ سے دوری میں گزارا تھا، لیکن اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ تب وہ کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ اسے دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے زندگی کے 10 سال اللہ کو بالکل بھول کر گزارے تھے۔ جب وہ عشق مجازی میں ناکام ہوا تو اس ناکامی کے بعد وہ اپنے رب کو پوری طرح بھول گیا، جیسے ہر عاشق کرتا ہے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ غم بھلانے کے لیے نشے میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس نے بھی یہی کیا۔ اس نے بھی ایک جھوٹی دنیا بنا لی، اور اس کی اس دنیا میں اپنے اور اپنی محبوبہ کے سوا کسی تیسرے شخص کی جگہ نہ تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو بھول گیا۔ اس کا 14 سال کا بیٹا پورا دن اس کا بزنس سنبھالتا جو دن بدن ڈوبتا جا رہا تھا، اور پوری رات پڑھائی کرتا۔ تھک ہار کر وہ بیٹھتا نہیں تھا، پھر اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکل جاتا۔ لاہور کی گلیوں، سڑکوں اور میخانوں میں اسے کپڑے پہناتا، اس کے بال سنوارتا، اسے کھلاتا پلاتا۔ یہ بات تھی، وہ یہ سارے کام ٹھیک سے کر نہیں پاتا تھا، مگر وہ پھر بھی کوشش کرتا تھا۔ اور اس کا باپ تھا جو رات دن طوائفوں کے کوٹھے بھی پیسوں کی بارش کرتا۔ اس نے شراب کو اپنا آخری سہارا بنا لیا تھا، اور ان 10 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اسے اپنے رب کی یاد آئی ہو، جب اسے توبہ کا خیال بھی آیا ہو۔ اور جب ٹھیک 10 سال بعد وہ دیوانہ ہو چکا تھا، نہ اسے وہ عورت یاد رہی، نہ اپنا آپ یاد رکھا، اور خدا کو تو سالوں سے بھلا بیٹھا تھا۔ پھر اچانک وہ پھر سامنے آ گئی۔ 10 سالوں میں اگر اس عورت میں کچھ بدلا تھا تو صرف یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ صرف ایک پل اور اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں کیا لوٹا، اسے سب سے پہلا خیال اپنے اللہ کا آیا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے اصل کی طرف ضرور لوٹتا ہے، اور شاید اب اپنے اصل کی طرف لوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ یہاں جس کے لیے دیوانہ بنا بیٹھا تھا، وہ اس کی جھولی میں چند خیرات کے سکے ڈال رہی تھی، اور ایک اس کا رب تھا جو پتہ نہیں کب سے اسے کھلا رہا۔ تب بھی جب وہ اپنے اللہ کا نام تک لینا بھول چکا تھا، اس نے ایک آخری نظر اپنے سامنے پڑی اس عورت پر بھی ڈالی، اور وہاں سے اٹھتے اپنے رب کی طرف نکل گیا۔ وہ پھر بابا جی کے قدموں میں گرا تھا۔ بابا جی، وہ میری روح تک کچلنی کر گئی۔ نہ پتر رو نہ، اٹھ اور توبہ کر۔ پتر، زخمی روح پہ صرف توبہ کا مرہم ہی اثر کرتا ہے۔ بابا جی نے اس کا سر چوما۔ بقیہ اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے مصنفہ کنز بطول اور ریڈر ہادیہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔